وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے، إِلَىٰ أُمَمٍ، طرف کئی امتوں کے، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ کیا بھیجے؟ رسول۔ کہاں؟ إِلَىٰ أُمَمٍ، طرف کئی امتوں کے۔ یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں امت کا لفظ 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ امت بمعنی امام، جیسے وہ آتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا۔ امت بمعنی وقت، سورۃ یوسف میں آتا ہے وذکر بعد امت، وہ جو جیل سے نکلا تھا وہ ایک عرصے بعد اس کو بات یاد آئی، تو یہاں امت ان کا معنی زمانہ ہے، وقت ہے۔ پھر اسی طرح امت کا معنی ملت، قوم، انا وجدنا آباءنا علی امت، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک خاص طریقے پر پایا، یعنی ملت کے اوپر، اور وہ ملت شرک مراد ہے اس سے۔ اور یہاں قوم مراد ہے، یعنی امت بمانا قوم کے، نسلوں کے، مختلف علاقوں میں بسنے والے لوگ، گروہ۔ کل بھی یہ لفظ پڑھا آپ نے اس معنی میں، کمیونٹی کے معنوں میں۔ ہاں، ڈفرینٹ کمیونٹیز کی طرف ہم نے بہت سے رسول بھیجے۔ کیا پڑھا کل؟ پرندوں کی جماعتوں کے بارے میں پڑھا، اور صرف پرندوں کی نہیں بلکہ زمین میں رہنے والے جانوروں کی جماعتیں بھی۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح جانور جماعتوں کی شکل میں ہیں، یہ گروپس میں ہیں، اسی طرح انسان بھی مختلف علاقوں میں مختلف گروپس کی شکل میں رہتے ہیں، مختلف رنگ، نسلیں اور زمانے کے اعتبار سے۔ تو ہم نے بہت سی امتوں یعنی جماعتوں کی طرف کس کو بھیجا؟ رسولوں کو بھیجا۔ کس لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ ان کی ہدایت کے لیے، اور تاکہ ان پر حجت تمام کر دی جائے۔ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری طرف تو کوئی رسول آیا ہی نہ تھا۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہر قوم کی طرف جو رسول بھیجا گیا وہ انہی کی زبان میں پیغام لے کر آیا، یعنی اللہ کا پیغام صرف عربی زبان میں نہیں آیا، بلکہ اس سے پہلے مختلف قوموں کے پاس جو مختلف رسول آئے وہ انہی کی زبان میں پیغام لے کر آئے۔ تو من قبل کا سے مراد جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ پیغمبر آئے اور ان کے آنے پر لوگوں کو پکڑ لیا گیا۔ کیا معنی ہے؟ وہ آئے، پیغام لائے، لوگوں نے انکار کیا، تو ان کے انکار پر، ان کی تکذیب پر ہم نے ان کو پکڑا۔ تو یہاں بیچ میں فَكَذَّبُوا کا لفظ جو ہے وہ محذوف ہے۔ وہ کیوں؟ بات یہ ہے کہ عربی زبان کی جو بلاغت ہے، یعنی عربی زبان کے خاص اسلوب ہے، اور بعض الفاظ کو حذف کر دینے سے بات کے اندر شدت زیادہ ہو جاتی۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر یوں ہوتی آیت کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے تو لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو پھر ہم نے ان کو سختی میں پکڑا، اس کی بجائے کیا؟ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے پھر ہم نے ان کو سختی میں پکڑا۔ تو یہ جو سٹائل ہے جس میں فَكَذَّبُوا یعنی اس کی وجہ بتائے بغیر، یعنی ڈائریکٹ ان کی سزا کی طرف اشارہ ہے، تو اس میں جو ایمفیسس ہے وہ کس پہ چلا گیا؟ سزا پہ، پکڑ پہ، کہ رسولوں کے انکار کا جو نتیجہ ہے وہ پکڑ ہے۔ تو اس حذف سے کلام میں شدت زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کلام بہت طویل ہو جاتا ہے نا، لمبی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ جب الفاظ کم ہو اور معنی زیادہ ہو اور کچھ چیزیں سننے والے اور سمجھنے والے کی عقل پر بھی چھوڑ دی جائیں تو اس میں غور و فکر کا موقع بھی زیادہ ہوتا ہے، بنسبت اس کے کہ ہر بات لمبی چوڑی کر کے بتائی جائے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا اپنا ایک خاص انداز ہے، اور وہ انداز صرف پیغام پہنچانے کا نہیں بلکہ پیغام کو احسن ترین طریقے سے پہنچانے کا ہے۔ تو اسی وجہ سے کلام میں یہ چیزیں ملیں گی۔ اور تفسیر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ ایسے مقامات کو تفسیر کرنے والا کھول کے واضح کر دے، بیان کر دے، تاکہ لوگ کسی چیز کو سمجھنے سے نہ رہ جائیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، تو پکڑا ہم نے ان کو، کس وجہ سے؟ ان کی تکذیب کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ کس چیز میں پکڑا؟ بالبأساء، تنگی میں، اور مراد اس سے کیا ہے؟ بھوک، خوف، بدامنی۔ بأساء بؤس سے ہوتا ہے، بؤس میں خاص طور پر ناداری پائی جاتی ہے،
فقر، اور ایسی چیز جس سے انسان کو تکلیف ہو، جیسے بھوک کی تکلیف ہوتی ہے یا جیسے کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، والضراء، اور جو بؤس ہوتا ہے اس میں ضروری نہیں کہ نقصان بھی ہو، صرف تکلیف۔ اب مثلا آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی بے چینی لاحق ہے کسی وجہ سے تو وہ تکلیف میں ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ وہ اس تکلیف کی وجہ سے کوئی نقصان بھی اٹھا رہا ہو، لیکن جیسے بھوک ہوتی ہے نا، اب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو اس میں کیا ہے، آپ کے اندر ایک اذیت کی کیفیت ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ بھوک آپ کے لیے نقصان دہ ہو، بلکہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے کہ انسان کو بھوکا رکھ کر اس کی باقی قوتوں کو ابھارا جائے۔ تو وہ روزہ نقصان کے لیے تھوڑی ہے، روزہ تو فائدے کے لیے ہے۔ تو بؤس میں تکلیف کا شدت اور سختی کا عنصر ہے، ضروری نہیں کہ نقصان بھی اس میں، لیکن ضراء میں نقصان بھی ہے، اور ضراء سے مراد عموماً جسمانی تکلیفیں جیسے بیماری وغیرہ لی جاتی ہے۔ پیچھے یہ میں واضح کر چکی ہوں پہلے بھی، یہاں تکرار صرف یاد دہانی کے لیے۔ لعلہم، تاکہ وہ، کون وہ، یعنی جن کی پکڑ ہوئی، یتضرعون، عاجزی اختیار کریں۔ تضرع کا لفظ جو ہے ضاد ر عین سے ہے، تضرع، تذلل، عاجزی، فروتنی، اور عاجزی کے ساتھ کسی کی طرف جھکنا، کسی کی طرف مائل ہونا۔ اس کا مقابل قساوت ہے۔ تضرع کا مقابل یا اپوزٹ کیا ہے؟ قساوت۔ قساوت کس کو کہتے ہیں؟ سختی کو، سنگ دلی کو، دل کی سختی اور رعونت وغیرہ کے لیے آتا ہے۔ تو لعلہم یتضرعون، لعل کا مطلب یہ کہ وجہ، کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ان پہ بأسا اور ضراء بھیجی؟ ان کو نقصان دینے کے لیے نہیں، بلکہ ایک خاص حکمت کے ساتھ۔ اور وہ حکمت کیا تھی؟ اس آیت میں بیان ہو رہی۔ میرا سوال سمجھ لیجئے کہ قوموں کی طرف پیغمبر آئے، قومیں نہیں مانی، اللہ نے ان کو پکڑا مالی پریشانیوں میں اور جسمانی بیماریوں میں، وجہ تاکہ ان میں عاجزی آئے۔ یہ یہاں پر وجہ بتائی جا رہی ہے، لعلہم یتضرعون، تاکہ ان کے اندر ہمبلنس ہو، ان کے اندر عاجزی ہو، کیونکہ بعض اوقات انسان کے اندر پائی جانے والی رعونت یا انسان کے اندر پائی جانے والی سختی یا سنگ دلی جو ہے، یا دلوں کی سختی جو ہے، وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ سختی دور ہو، یعنی بندوں کے اندر سے سختی دور ہو۔ اب وہ دور کیسے ہو؟ اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو مختلف طرح کے امتحانوں میں ڈالتا ہے، کبھی مالی پریشانی دیتا ہے اور کبھی جسمانی، تاکہ وہ نرم پڑے، ڈھیلے پڑے، ان کے اندر عاجزی آئے، ان کے اندر احساس بندگی پیدا ہو۔ لیکن عام طور پر لوگ اس سے سبق نہیں لیتے۔ جب کسی پہ کوئی تکلیف آتی، کوئی مسئلہ مالی نقصان ہو گیا، تو وہ اللہ سے گلے شکوے کرنے لگتے ہیں، یا کوئی بیمار ہو گیا تو صبر کرنے کی بجائے اور اپنی غلطی دیکھنے کی بجائے اور اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے کی بجائے اور استغفار کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناراض ہونے لگے، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ سختی اور بڑھ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اچانک پکڑتا ہے اور سب ختم کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے پھر اسی بات کو کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، چاہے وہ بندوں کو نعمتیں دینے کا ہو اور چاہے وہ بندوں کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا ہو، کیونکہ ہم تکلیف کو اپنے لیے صرف عذاب سمجھتے ہیں۔ ہر تکلیف عذاب نہیں ہوتی، تکلیف انسان کے لیے سبق ہوتی ہے یا کچھ سیکھنے کا ذریعہ بھی ہوتی ہے، باعث عبرت ہوتی ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ لعلہم یتضرعون، میں نے ان کو ان آزمائشوں میں اس لیے ڈالا تاکہ لوگوں کے اندر عاجزی پیدا ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ ہم پر جو مصیبت آئی ہے وہ عذاب ہے یا پھر وہ ہماری آزمائش ہے یا کس لیے آئی؟ کرتے نہیں سوال؟ مجھ سے تو بہت دفعہ لوگوں نے سوال کیا، شاید آپ سے بھی کرتے ہو یا شاید آپ کے اپنے دل میں بھی ہو کہ مثلاً میری فلاں چیز گم ہو گئی، تو مجھے کیا سمجھنا چاہیے؟ یہ مجھ پہ اللہ کا عذاب تھا یا پھر یہ میری آزمائش تھی یا میری اصلاح کا ذریعہ تھی؟ تو بات یہ ہے کہ ایسی چیزیں انسان کی اصلاح کا ذریعہ ہوتی ہیں، یعنی ضروری نہیں کہ ہر تکلیف بطور سزا ہی ہو
یا ایک عذاب کی شکل ہو. ایسی چیزیں انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہوتی ہیں کہ وہ غور کرے، اس کے اندر عاجزی پیدا ہو. کیونکہ اگر انسان کو گناہ کرنے پر، غلطی کرنے پر، اور بعض اوقات غلطی نہ بھی کرے انسان اور صرف دل کی سختی کا شکار ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو صرف اچھا حال ہی دیتا رہے، تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ انسان گناہوں کی طرف جھک جائے گا اور آگے نکل جائے گا. تو جو ہی انسان ادھر یا ادھر ہونے لگتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حکمت ہوتی ہے کہ وہ بندے کو کھینچ لیتا ہے کہ دیکھو سنبھل کے چلو. یہ بالکل ایسا تھا جیسے ماں اپنے بچے کو، یعنی ماں کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہے، یہ بطور مشابہت نہیں، بطور مثال ایک بات ہے کہ جیسے آپ اپنے بچے کو واچ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا وہ خطرناک طرف مڑ رہا ہے یا سڑک کی طرف جا رہا ہے، اگر آپ واک کر رہے ہیں مثلا، تو بعض اوقات وہ مڑا نہیں بھی ہوتا، ذرا سا آپ کو شک بھی پڑتا تو آپ کیا کرتے؟ پکڑ کے اس کو کھینچ لیتے ہیں کہ نہیں نہیں ادھر نہیں جانا. اللہ بندوں کے حال سے خوب واقف ہے، اس کو پتا ہے کہ کہاں میرا بندہ کس طرح پھسل سکتا ہے، لہٰذا وہ اس کو اس سے پہلے ہی کسی ایسی چیز میں ڈال دیتا ہے کہ وہ سیدھا چلتا رہے. تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے، ہم پر کیا لازم ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم، ہر فیصلے اور ہر بات کو دل سے قبول کر لیں، خواہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. مثلا حضرت عائشہ سے کسی نے سوال کیا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ عورتوں کو حیض کی وجہ سے نماز دہرانے کا حکم نہیں لیکن روزے دہرانے کا حکم ہے کہ وہ روزوں کی قضا دے. تو اس پر انہوں نے یہ بتایا کہ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ روزے جو ہیں وہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں اور نمازیں ہر مہینے میں آتی ہیں، تو انسانوں کے لیے ایک مشقت ہو سکتی تھی. لیکن اگر کوئی ان سے سوال نہ کرتا اور یہ حکمت معلوم نہ ہوتی تو بھی ہمیں اس میں اپنی عقل کی مداخلت نہیں کرنا. کیا کرنا؟ اطاعت. یہ حکم دیا گیا، بس بات ختم. جیسے جو چیز ملے اسے لے لو. تو بعض اوقات انسان کو حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے اور بعض اوقات سمجھ نہیں بھی آتی. تو کوئی تکلیف آئے، مثلا کوئی فوت ہو جائے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ فوت ہو جاتا ہے، بعض اوقات ماں فوت ہو جاتی ہے، تو اس وقت انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا حکمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس وقت اٹھایا ہے جبکہ اس کے بچے اس کے ضرورت مند ہیں. اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وائے یہ کیوں ہوا، نہیں، یہ کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے. ایسے مواقع پہ کیا کہنا چاہیے؟ یا رب یہ تیرا فیصلہ ہے اور میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، کیونکہ بندہ مومن اللہ سے جرا نہیں کرتا. اور اگر اس کو وقتی طور پہ حکمت نہ سمجھ آئے تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھا بھی دیتا ہے. مثلا اس حکمت کو سمجھنے کے لیے سورۃ الکہف میں جو واقعات بتائے گئے ہیں کہ ایک بچے کو مار دیا خضر نے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا امرا، بے وجہ آپ نے مار دیا، اتنی بڑی بات کر دی. تو پھر بعد میں جو حکمتیں بتائیں گی اس میں یہ تھا کہ بچہ بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو بہت ستانے والا تھا، ماں باپ اس کے نیک تھے، تو اللہ ان کو اس کے بدلے ایک اور بچہ دے دے گا. تو بعض اوقات کسی کا اکلوتا بیٹا اٹھا لیا جاتا ہے، اسی طرح کسی کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی چیز لے لی جاتی ہے. اس وقت انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا. وہ اپنے طور پر دل میں تو سوچے، غور کرے کہ کیوں ہوا ہے، یہ اس سے مجھے کیا سبق سیکھنا چاہیے، لیکن اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ انسان اللہ پہ اعتراض شروع کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وجہ یہ بتا رہے ہیں، یعنی ایک جنرل یا عمومی حکمت یہ بتائی جا رہی ہے کہ آزمائشیں بندے کو نرم کرنے کے لیے آتی ہیں، سختی دور کرنے کے لیے آتی ہیں، اس کو ہمبل بنانے کے لیے، عاجز بنانے کے لیے. کیونکہ بعض اوقات انسان کو جب نعمتیں ملتی چلی جاتی ہیں تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھنے لگتا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ بہتر ہوں، مثلا میں انٹیلیجنٹ ہوں، میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میں بہت مال والا ہوں، میں بہت عقل مند ہوں. ایسی خیالات جو ہیں اپنے بارے میں وہ پسندیدہ نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہمارا کوئی ذاتی کمال تھوڑی ہے، ہمیں اللہ نے دیا ہے جو کچھ بھی دیا ہے. تو اس پر ہمیں شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ خود کو دوسروں سے سپیریئر سمجھنے کی ضرورت. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات پھر کیا کرتا ہے کہ انسان کو کسی ایک نعمت سے محروم کر دیتا ہے تاکہ انسان عاجزی اختیار کرے، رجوع کرے، اللہ کی طرف پلٹے.